اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے. یہ کتاب میں نہیں کہہ سکتا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال امید ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات جس طرف جا رہے ہیں تعلقات کی بحالی پر، تو کتابوں کا آنا جانا جو ہے آسان ہو جائے گا. اس کا مطالعہ کر کے پھر سمجھنا چاہیے. اب میں آخر میں علامہ اقبال کے دو شعر جو ہیں میتھڈالوجی آف محمد کو جس نے سمرائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں. کس کیفیت میں ہوں گے، کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شعر کہے گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت. اللہ نے مجھ سے کہا اے اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی، اچھی ہے، سازگار ہے تمہارے لیے؟ گفتم کے نمی سازت. میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں، یہ تو ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے. ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا. گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہم زن، تو اچھا توڑ دو اس کو، پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو. اور کیسے کرو؟ دو مصروں میں با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے. تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور سنو اور برداشت. مار کھانی پڑتی ہے، کھاؤ. پتھراؤ ہوتا ہے، سہو اپنے جسم اتھر پر. بانشہ درویشی در ساز و دمادم، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ. لیکن کیوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدب تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہوں، وہ سم و تعات کی پابندی کرتے ہوں، وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو. یہ پروسیس ہے مدینے کا. پہلا مصرع ہے مکے کا، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. کرو محنت درویشی کے ساتھ کیے جاؤ. For 13 long years it was درویشی. صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا، تم کوئی جواب نہیں دو گے. No retaliation, no raising of hands even in self-defense. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے. سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ، توڑ پھوڑ دو، برہم زن، توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام کو. یہ ہے طریق محمدی دو مصروں کے اندر. تو میرے نزدیک مسلمان چاہے وہ مسلم اکثریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں، لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے. یونیورسل ہے اس وقت، سیکولرزم یونیورسل. اکانومی کا نظام، سود کا، بینک کا، یونیورسل. تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم، حیا، عفت، عصمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے، ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند اقبال نے کہا تھا، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. عورت کو اوٹ بھی درکار نہیں ہوگی کہ کہیں اوٹ میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا جائے. کھلم کھلا بھی ہو تو کیا حرج ہے. یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. اور اس طرف جا رہا ہے. پورا پروگرام یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے. پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، کائرو، پھر ہوئی بیجنگ، دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑنے کے لیے. اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیناً ہندوستان میں بھی فیملی سٹرکچر ابھی مضبوط ہے. ابھی بزرگوں کا کچھ ادب ہے، لحاظ ہے، والدین کی خدمت ہے. ابھی شرم اور حیا کے کچھ اثرات ہیں، اگرچہ ہمارا ایلیٹ طبقہ جا چکا، مغربی رنگ کے اندر رنگا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ ہیں. اور اس کو توڑنے کے لیے ادھر کائرو کانفرنس، ادھر بیجنگ کانفرنس، پھر بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن.
اور اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام۔ اب اس پورے سوشل سٹرکچر کو توڑ کر ایک نیا سٹرکچر لانا ہے، عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانی ہے۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنہ کا باداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کرند۔ رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنائے کوہنا ہے، پرانا نظام ہے، اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں، تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا، پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا۔ تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ بہرحال ہمیں جو اصل موضوع تھا، مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، مسلمان ایک داعی امت کا نام ہے، یہ قوم نہیں ہے، امت ہے، ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ داعی بن کر کھڑے ہوں، اور یہ دعوت ریولیوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے، نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت۔ کہیں بھی ہو، مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو، مسلم میجورٹی کنٹری میں ہو، یہاں تک کہ چاہے اکیلا ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں، he has to do it، اگر وہ مسلمان ہے، بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اب میں سوال و جواب کے سیشن کی طرف چل رہا ہوں۔ پہلا سوال محمد عادل ہیں، واٹ آر دی رائٹس آف اے نان مسلم ان اے مسلم اسٹیٹ؟ کائنڈلی ایکسپلین دی کنسپٹ آف جزیہ۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں، ایکول سٹیزن شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز۔ جیسے میں نے کہا، یہاں مسلمانوں کو مائنورٹی اسٹیٹس اپنے لیے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک علیحدہ قوم ہونے کے مطالبے پر اور دعوے پر آپ نے، یہ تو ہندوؤں کے لیے تو بھارت ماتا اتنا ہی متبرک تھا جتنا کہ گو ماتا، آپ نے اس کے ٹکڑے کرا دیے، اور اس میں بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے، آپ کے آباء و اجداد کا ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کا ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت بیسیکلی مائنورٹی پروونسز سے تھی۔ بہرحال ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا۔ یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے، ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن، اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی۔ یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے، کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے، راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا، سینیگوگز اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہی ہو جاتی۔ تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا، چرچز کا، راہب خانوں کا، خانقاہوں کا اور جیوش سینیگوگز کا پہلے ہو رہا ہے۔ اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں، انہیں پرسنل لا مکمل اختیار حاصل ہوگا، شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں، طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا۔ پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے، وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں، وہ کاروبار کریں، وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں، اس کا حاصل کریں، پریکٹس کریں۔ البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوگی، ایک لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی اسمبلی علیحدہ ہو، وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں، معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے، تو ان سے بات کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر مسلم، اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ دے بلیو ان نائدر، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو، تو اٹس ایبسولوٹلی لاجیکل۔
اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ ٹو پروپیگیٹ اسلام، ٹو ایکسپورٹ دی اسلامک ریولوشن، اینڈ فرام اے نان مسلم وی کانٹ ایکسپیکٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس آبجیکٹ۔ دو چیزیں ہیں یہ جن میں باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی، مسلمانوں پر لازم ہوگی، جب چاہیں گے مسلمان جو ہے ان کو لے آیا جائے گا، ان پر نہیں ہوگی، وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں، نہ چاہیں تو نہیں، ان پر جبر نہیں ہوگا۔ جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے، جزیہ بنا جزا سے، یہ ایک ٹیکس ہے۔ مسلمان زکوٰۃ دے گا 2.5% دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا، اس کے اوپر اس کو 2.5% دینا۔ یہاں انڈیویجول جو ہے غیر مسلم ان پر ٹیکس، تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکولر ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ تو یہ اصل میں جزا ہے۔ تو ایک تو ذمہ کا لفظ گالی بنا دیا گیا، حالانکہ ذمہ کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لیتی ہے، اور نمبر 2 جزیہ ٹیکس ہے ایک، باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوں گی۔ تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں، واللہ عالم۔ ابو ارقم صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام کہا گیا ہے، یہاں پر جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اس کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے؟ کچھ لوگ ٹی وی کو بھی حرام کہتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت کریں۔ ایک تو آپ کو مغالطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا، قرآن میں کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے جو جنات جو تھے ان کی غلامی میں وہ تماثیل بھی بناتے تھے، مجسمے بھی بناتے تھے، تو مجسمہ سازی بھی حرام نہیں تھی اس وقت۔ اصل میں یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تصویر بنانا اور مجسمہ بنانا جاندار چیز کا وہ حرام ہے۔ اب اس میں اس وقت تک کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، جاندار کی تصویر بن رہی ہے تو ہاتھ سے، مجسمہ بن رہا ہے تو ہاتھ سے، تو اس کے تو حرمت پر پوری امت متفق ہے۔ لیکن جب کیمرہ ایجاد ہو گیا تو ایک نئی چیز آ گئی نا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ جیسے شاید آپ کے علم میں ہو، لاؤڈ سپیکر پر ہمارے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ تھا اذان حرام ہے، خطبہ حرام ہے، اور فتویٰ کس کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک نئی چیز آئی تھی، اس کے بارے میں ان کی رائے ہوئی، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کون سی تھانوی مسجد ہے کہ جس میں اذان جو ہے لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتی اور خطبہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتا۔ تو نئی چیز کے آنے پر جو ہے یقیناً اختلاف رائے کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ عالم عرب کے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ عکس ہے، یہ جائز ہے، علی الاطلاق جائز۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک علماء کی کانفرنس بھی ضیاء الحق صاحب نے کروائی تھی، پوری دنیا سے علماء آئے تھے، کراچی میں کانفرنس تھی۔ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم تھے، عالم عرب کے حنفی عالم بہت بڑے، عبد الفتاح ابو غدہ۔ اور یہ اصل میں جو عثمانی حکومت تھی ترکوں کی خلافت والی، اس کے میں جو شیخ الاسلام تھے ان کے شاگرد رشید تھے، تو وہ ان سے ملنے کے لیے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ وہ گئے، تو ساتھ ہی دعوت دے آئے۔ وہ تو ہوٹل میں جا کر ملے، ساتھ ہی کہا کہ ہمارا وہ دارالعلوم ہے، وہ بھی آپ ذرا وزٹ کر لیجیے، دیکھ لیجیے۔ وقت مقرر ہو گیا، اب مولانا نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلا لیا، جن میں ان کے داماد مولانا محمد تحسین، ان کے بڑے داماد، سب سے بڑی بیٹی ان کے گھر میں تھی، وہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کہیں ادھر ادھر سے سنا ہوا بات ہے، ایک ایسا شخص بیان کرنا ہے جو اس میں موجود تھا، اور جو مولانا بن نوری کا اتنا قریبی رشتہ دار تھا، ان کا داماد، کہ یہ اب انتظار کر رہے تھے کب آئیں، تو اطلاع ہوئی کہ آ رہے ہیں، آ گئے تو نکلے باہر ویلکم کرنے کی، دیکھا کہ وہ ایک کیمرہ لٹکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔
اب یہ انہوں نے محسوس کیا یہ اتنا بڑا عالم دین اور یہ کیمرہ، جیسے عام جو ہے لوگ لڑکے بالے لیے پھرتے ہیں کیمرہ، تو وہ اس طریقے سے وہ کیمرہ لیے پھرے. لیکن کیا کہیں، مہمان ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. آ گئے، بیٹھ کر انہوں نے اپنا کیمرہ کھولا اور کہا ذرا ٹھیک ہو جائیے، سورہ اجتماعیہ، میں چاہتا ہوں ایک اجتماعی تصویر ہو جائے گروپ کی، سورہ اجتماعیہ. اس پر چیخ پڑے مولانا بندوری، حرام حرام حرام، عملی کرے. انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، لائیے دلیل حرام ہونے کی دلیل کیا ہے. جو دلیل انہوں نے دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی. آخر میں مولانا بندوری کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ خلاف تقویٰ ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پر قائم رہے، خلاف تقویٰ ہے، مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ حرام کہیں گے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی. محمد عامر پیشے سے ٹیچر ہیں. اگر ہم غیر مسلموں کی مذہبی کتابوں کے ریفرنس سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس وقت یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اسلام کی خالص دعوت یعنی توحید، رسالت و آخرت کا سمجھا پانا مشکل ہو جاتا ہے. یا یوں کہیں گے کہ غیر مسلم بھائی کہیں گے کہ سب کچھ صحیح ہے، آپ قرآن پڑھیے، ہم گیتا اور بائبل پڑھیں گے. اس کی وضاحت کریں. دیکھیے واقعتاً اپنا مذہب مسلک تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک قطرہ گرتا رہے کسی جگہ پر مسلسل، ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ، وہ پتھر کے اندر بھی گڑھا پیدا کر دیتا ہے. کنٹینیو کیپ دس پروسیس کنٹینیوڈ، کرتے رہیے. اور یہ نہ سمجھیے آپ کی کسی نہ کسی بات کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، چاہے ابھی نہیں مان رہا ہو، لیکن یہ کہ دل پر اثر ہوتا ہے. اللہ کو اگر منظور ہوگا وہ اسلام کو پہچان لے گا، قبول کر لے گا، ورنہ آپ اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملے گا، آپ کو بدلہ ملے گا. ایک خاتون ہیں مریم، ان کا سوال ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان نہیں بنتے تو آپ کی نظر میں آج اسلام کس حالت میں ہوتا؟ بڑا سینسیٹیو کوسچن ہے اور پولیٹیکل کوسچن ہے. میں نہیں چاہتا یہاں، اگرچہ میں نے آج مشورہ دیا ہے جس کا تعلق پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ سے ہے. میرے نزدیک اس وقت اگر ملک متحد ہوتا تو جو جذبات اندر جو پلے ہوئے تھے، جو ہے پھوڑا، وہ پکا ہوا تھا، اس وقت اس کا ظہور بہت دوسری شکل میں ہوتا. اور میرے نزدیک یہ ملک علیحدہ بن جانے سے اور اس کے بعد اتنا وقت گزرنے سے جو سودنگ ہو گئی ہے، تو اب صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. انہی خاتون کا ایک دوسرا حصہ ہے سوال کا، وہ بھی بڑا اہم ہے. وہ کہتی ہیں کہ آج آپ نے عرض کیا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہمارے تعلقات USA اور کینیڈا جیسے ہوں، لیکن میری دلی آرزو یہ ہے کہ ہم اگست سن 47 سے پہلے جیسے تھے ویسے ہو جائیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے کہ ہر ہندو کے دل کی تو پکار یہی ہے کہ مہا بھارت دوبارہ وجود میں آ جائے اور یہ ٹکڑے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے. اصل میں اگر ہمیں وہ خطہ نہ ملتا اور یہ جوائنٹ رہتا ایک ملک، تو یہاں کوئی امکان نہیں تھا کہ اسلامی نظام قائم ہو سکے. لیکن اس میں امکان اللہ نے پیدا کر دیا تھا. لیکن یہ کہ یہ دوسری بات ہے that we have failed up till now. اسلامی نظام کو ہم قائم نہیں کر سکے، it's our failure. لیکن اللہ نے ہمارے اوپر حجت قائم کر دی تھی کہ لو یہ تمہیں چاہیے آزاد ملک اور تم کہتے ہو ہم اسلام قائم کرنے کے لیے، تو لو فننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. ایک صحافی ہیں مخلص قوم، کہتے ہیں یہاں تو مسلمان، سنی، دیوبندی وغیرہ وغیرہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی میں ملوث ہیں، تو غیر قوم کیا اسلام کو قبول کرے گی؟ بالکل امبیڈکر کی طرح برائے کرم ان لوگوں کو ایک مضبوط فارمولہ بتائیں جس سے یہ آپس میں نہ لڑیں اور اسلام کو چوٹ نہ پہنچے. میرا خیال ہے میں اس پر اپنی رائے آپ کو دے چکا ہوں. آپ قومی سطح کی گفتگو نہ کیجیے، ایک اصولی انقلابی دعوت پیش کیجیے. اگر ایک ہندو کمیونسٹ ہو سکتا ہے، وہ کسی ہندوستان کی ذہن کی پیداوار تو نہیں تھی، وہ تو مارکس اور اینجلز ان کی پیداوار تھی.
لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے، اس نے پوزیس کیا، اس نے اس کو قبول کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک بڑا پردہ حائل ہو گیا، یہ ہے ہمارے حکمران رہے ہیں، اس کا ایک نیگیٹو جو ہے احساسات جو ہیں یہاں کے ہندوؤں میں پیدا ہوئے، اور اسلام کو انہوں نے سمجھا یہ ہمارے ان دشمنوں کا مذہب ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں، اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرنا۔ تو اب ضرورت ایک ایسی دعوت کی ہوگی کہ جو نیشنل لیول سے اوپر ہو کر ایک اصولی اور ایک نظریاتی دعوت کی حیثیت سے اسلام کو پیش کرے، اور اس میں ایمفیسائز کرے سوشل جسٹس کو۔ عقیدہ وغیرہ بعد میں لائے، سوشل جسٹس۔ ایک طالب علم ہیں فارق نائک، وہ کہتے ہیں کہ کین یو گیو اس سم گڈ ٹپس ٹو بیکم اے دائی اینڈ ہاؤ ٹو ڈو دعویٰ؟ داعی بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ خود قرآن کے اندر ڈوبیں، قرآن کی گہرائی میں اتریں، تاکہ آپ کا ایمان بہت گہرا ہو اور پختہ ہو۔